ایک اسکالر سے پوچھا گیا، صحیح واقعہ ہے، ہمارے اسلام آباد کے ایک اسکالر ہیں، ان سے ایک بھائی نے پوچھا کہ کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں، سورہ زمر چیپٹر 39 ورس نمبر 53 کہ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے قرآن میں۔ اگر تمہیں اللہ کی بات کا یقین نہیں ہے تو میں تمہیں کیا کہوں، میری بات پہ تمہیں کیسے یقین آئے گا؟ تو یہ ان شارٹ اس کا آنسر ہے کہ کیا اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ انسان خالص توبہ کرے، سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کا گناہ نہ معاف کرے، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن شیطان کا کام ہے کہ بار بار آپ کو یاد کروانا کہ تمہارا وہ گناہ، تمہارا وہ گناہ، لگتا ہے اللہ نے معاف نہیں کیا، لگتا ہے اسی کی سزا تمہیں مل رہی ہے۔ تو یہ شیطان کا جو وسوسہ ہے، اس سے ایک بندہ مستقل پریشان رہتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے پریشانی کی حالت میں اس کی عبادات بھی خراب ہوتی ہیں، اس کی امید مزید ٹوٹتی ہے، اور بار بار وہ پھر ایک سائیکل میں گھومتا ہے، یعنی یہ جو ڈی موٹیویشن کا سائیکل ہے۔ تو دیکھیں، میں نے جیسے شروع میں کہا، کئی لوگ اپنے گناہوں کی معافی مانگ چکے ہوتے ہیں، لیکن ایون 10 سال پہلا کوئی گناہ ہے جس پہ وہ معافی مانگ چکے ہیں، دوبارہ سے کوئی لائف میں حادثہ ہو تو وہ فوراً کہتے ہیں کہ یار مجھے لگتا ہے مجھے اس گناہ کی سزا مل گئی ہے۔ تو کتنی بری بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت پہ شک کرنا، اللہ کی مغفرت پہ شک کرنا۔ اس کے حوالے سے انشاءاللہ جو لوگ ٹراما میں ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا گناہ معاف ہوا کہ نہیں ہوا، ان کے سامنے میں قرآن کی سب سے زیادہ ہوپ فل آیا رکھوں گا۔ یہ جو آیا میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، صحابہ کرام کے نزدیک یہ قرآن کی سب سے ہوپ فل آیا ہے۔ چیپٹر 39 ورس نمبر 53، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہہ دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے حدیں پار کر دی ہیں اسراف کر کے، یعنی گناہوں کی حدیں پار کر دی ہیں، بہت زیادہ گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ انتہائی غفور ہے، انتہائی رحیم ہے۔ دیکھیے، میرا سوال ہے، وہ لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں معاف کر دیا گیا ہے کہ نہیں کر دیا گیا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہاں معاف تو کر دیا گیا ہے لیکن سٹل اس کی پنشمنٹ دنیا میں تو ہمیں ملے گی۔ یہ بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کے مائنڈ میں بیٹھا ہوتا ہے کہ چلو معاف تو ہم ہو گئے ہیں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معافی ان کی ہو جاتی ہے لیکن ان کے ایول ایفیکٹس رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ معاف کرے۔ اس طرح کی نیگیٹو سوچ obviously شیطان کی طرف سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہ کائنات کا رب ہے، جو کہ سب سے زیادہ غفور ہے، سب سے زیادہ رحیم ہے، جو ایک ایک ایٹم کو کنٹرول کرتا ہے، جو لوگوں کے دلوں کو کنٹرول کرتا ہے، جس کے اجازت کے بغیر ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، جس کی اجازت کے بغیر ایک ایٹم نہیں ہل سکتا، تو جب آپ اس سے معافی مانگتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہے؟ اللہ سے زیادہ آنریبل اور ڈگنیفائڈ کون ہے؟ جب اللہ سے آپ نے معافی مانگی اور اللہ نے آپ کو معاف کر دیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اٹس فارگوٹن، اٹس اوور، اور اس کے ایول ایفیکٹس تم تک نہیں آئیں گے۔ یہی مطلب ہے، جو مطلب آپ ایک آنریبل انسان سے سمجھ رہے ہیں، وہی مطلب سب سے زیادہ آنریبل ہستی، ڈگنیفائڈ ہستی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ ذات ہے جو گناہوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، یعنی اتنا مرسیفل ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اتنا رحمان و رحیم۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے معاف کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، آف کورس یہ شیطان کی طرف سے، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے آپ کو مستقل پریشان رکھنا۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اپنے گناہوں پہ نادم ہونا اور اس وجہ سے نادم ہونا کہ انسان ہمبل رہے، یہ ایک اچھی عادت ہے، لیکن اتنا ایکسٹرا نادم ہونا کہ اس گناہ کے ریگریٹ کو ان پروڈکٹیو بنا لینا اور ہر وقت پریشان رہنا، یہ پھر شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ اس حوالے سے میں
سورہ زمر کی جو آیت نمبر 53 آپ کے سامنے رکھی، اس میں سے 10 پوائنٹس وہ امام الرازی جو تفسیر الرازی ہے اس میں امام الرازی 10 ایسے نقطے بیان کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے حوالے سے جو اس آیت سے نکلتے ہیں، اس ایک آیت سے۔ یعنی دیکھیں مفسرین نے کتنا غور کیا ہے قرآن مجید میں، کیا نقطے نکلتے ہیں۔ سب سے پہلے امام الرازی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی، عبادی کا مطلب ہے میرے بندوں۔ امام الرازی کہتے ہیں کہ جب اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے، جیسے آپ باپ سے معافی مانگیں، باپ آپ کو کہے کہ ٹھیک ہے میں نے تجھے معاف کیا، اور باپ آپ کو کہے کہ اے میرے بیٹے یا اے میری بیٹی میں نے تجھے معاف کیا، آپ مجھے بتائیں کہ جب باپ آپ کو اپنا کہہ کے مخاطب کرے گا تو کتنا کانفیڈنس آپ کا بڑھنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا کہہ کے پکار رہا ہے کہ میرے بندو، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کل یا ایھا الانسان، اے انسان، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا کل یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو پہلی بات امام الرازی نے کہ اللہ آپ کو اپنا کہہ رہا ہے تو وہ معاف کیوں نہیں کرے گا آپ کو، اتنے پیار سے آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں۔ نمبر 2، عبادی، عبد آپ کو پتہ ہے غلام کو بھی کہتے ہیں، اور عبد جو ہے یہ ایک بیچارگی کی سٹیٹ ہے، مسکنت کی سٹیٹ ہے، عاجزی کی سٹیٹ ہے، محتاجی کی سٹیٹ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو یہ امید دلا رہا ہے اور یہ بات باور کروا رہا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم کس محتاجی سے، کس بیچارگی سے میرے پاس آئے ہو، اور تمہیں یہ کتنا تنگ کرتی ہے چیز، یہ ریگریٹ تمہیں کتنا تنگ کرتا ہے، یہ مجھے معلوم ہے۔ تو عبادی سے یہ امپلیکیشن بھی نکلتی ہے کہ تم انتہائی محتاجی کی سٹیٹ میں آئے ہو اور یہ مجھے بات پتہ ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عبادی کا لفظ جو استعمال کیا اس میں ایک تو اپنائیت اور دوسرا اس میں یہ اکنالجمنٹ ہے کہ I know what you're going through، مجھے پتا ہے تمہیں کیا چیز تنگ کر رہی ہے اور تم کتنا محتاجی میں آئے ہو، کتنی بیچارگی میں آئے ہو۔ پوائنٹ نمبر 3، امام الرازی کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور حدیں پار کی ہیں۔ سبحان اللہ، اس میں کتنا گہرا نقطہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ نے کسی انسان کا کوئی نقصان کیا ہوتا ہے نا، یعنی آپ کی کسی سے لڑائی ہوئی، آپ نے گالم گلوچ کی یا ان کا کوئی حق مار لیا، تو انسانوں کے ساتھ جب بھی آپ معافی مانگیں گے تو ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا، آپ کا تو ہوا ہوگا، ان کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان ہوا ہوگا، کیونکہ وہ انسان ہے۔ اور جب آپ نے کسی دوسرے کا بھی نقصان کیا ہوا ہے، جیسے مجھ سے کوئی معافی مانگنے آئے، تو میرے لیے تھوڑا سا شاید مشکل ہو کہ میں سوچوں کہ یار اس نے میرا اتنا نقصان کیا، میں نے اسے معاف کرنا ہے تو مجھے ذرا جہاد میں نفس زیادہ کرنی پڑے گی، کیونکہ مجھے بھی نقصان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو کہتا ہے کہ اے میرے بندے، تو نے ظلم بھی اپنے اوپر کیا ہے، مجھے تو کوئی نقصان پہنچایا ہی نہیں، میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا۔ آپ دیکھیں کتنا گہرا نقطہ امام الرازی نے بیان کیا کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے اپنی ہی جان پہ ظلم کیا ہے، مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، جب ہم اللہ کی کوئی بات نہ مانیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا اس سے۔ تو اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ جب میرا نقصان ہی تو نے کوئی نہیں کیا، میں تجھے کیوں نہیں معاف کروں گا۔ اللہ اکبر، تو نے نقصان بھی اپنا کیا ہے، معافی بھی تو مانگ رہا ہے، تو تجھے کیوں نہیں معافی ملے گی۔ چوتھا پوائنٹ امام الرازی کہتے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ میں صریح الفاظ کے ساتھ نا امید ہونے سے منع فرمایا کہ دیکھو ہرگز مایوس نہ ہونا میری رحمت سے۔ پانچواں پوائنٹ من رحمت اللہ، آپ دیکھیے کہ یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا تھا عربی لینگویج کے مطابق لا تقنطوا من رحمتی۔ امام الرازی کہتے ہیں کہ یا عبادی، اے میرے بندوں کے ساتھ خطاب کے بعد کلام کا تقاضا یہ تھا کہ کہا جاتا لا تقنطوا من رحمتی، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ذاتی نام جو کہ ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے، سب سے گریٹسٹ نیم ہے اللہ کا اللہ۔ امام الرازی کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا، یہ نہیں کہا لا تقنطوا من رحمتی، یہ بھی ٹھیک تھا اگر یہی بات ہوتی لا تقنطوا من رحمتی، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن
اللہ نے کہا کہ من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک بیٹا باپ سے یا ایک بیٹی باپ سے معافی مانگنے آئے، باپ کہے کہ میں نے تجھے معاف کیا، لیکن باپ کہے کہ میں نے اپنا نام لے، میں نے لیٹ سے عبداللہ نے سن آف فلانے نے تجھے معاف کیا، تو کتنی اپنائیت ہے اس میں اور کتنا ایمفیسس ہے اس میں کہ وہ اپنا نام لے کر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے بیٹا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنا ذاتی نام استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں، اللہ گارنٹی دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا۔ چھٹا پوائنٹ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، امام الرازی کہتے ہیں یہاں پہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا انہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک وہ تمام کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن اگین ایمفیسس کے لیے، مزید تاکید کے لیے، اللہ کو پتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں یہ بہت کمزور ہیں، بار بار ظاہر ہے ان کو پریشانی ہوگی، ان کو وسوسے آئیں گے، تو اللہ نے مزید ایمفیسس کے لیے دوبارہ کہا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک میں اللہ سب کے سب گناہ معاف فرما دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ساتواں پوائنٹ آپ دیکھیے کہ یہ بات اگر ہوتی انہ یغفر الذنوب، کہ گناہ جو ہے ظاہر ہے ذنوب گناہوں کی جمع ہے، آلریڈی ذنوب کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے گناہ جمع ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید تاکید کے لیے جمیعہ بھی کہہ دیا کہ تمام کے تمام گناہ، جمیعہ کے ساتھ مزید تاکید فرما دی کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے ساتھ تمام گناہ حتیٰ کہ شرک اکبر جیسے گناہ کو بھی بخش دیتا ہے اگر توبہ سچی ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو اس ایک آیا میں کتنی تاکید ہے، کتنا ایمفیسس ہے، اللہ بار بار اپنی رحمت پہ ایمفیسس کر رہا ہے کہ یہ بھول نہ جائیں، ان کو ٹراما نہ رہے اس چیز کا، گارنٹی دے رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور پھر آٹھواں پوائنٹ، انہ هو الغفور الرحیم، امام الرازی کہتے ہیں کہ اگر صرف یہی بات ہوتی کہ انہ الغفور الرحیم تو یہ بھی بات درست تھی، دوبارہ سے تاکید دلانے کے لیے، دوبارہ سے ایمفیسس کرنے کے لیے اللہ نے کہا بے شک وہ اور وہ انہ هو الغفور الرحیم، دو بار اللہ نے ایمفیسس دلایا کہ یہ بندہ اس کو شک نہ ہو میری توبہ پہ، بے شک وہ اور وہ تمام کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر نوواں پوائنٹ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الغفور، یہ جو اللہ کا ایٹریبیوٹ ہے، اللہ کی صفت ہے الغفور، یہ غفرہ سے نکلا ہے جس کا اصل معنی ہے پردہ ڈالنا، اور ظاہر ہے کہ الغفور اس سے مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر بہت زیادہ پردہ ڈالنے والا ہے، یہ عذاب کا باعث بننے والی چیزوں کو دور کرنے کی طرف اشارہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے گارنٹی۔ جو بندہ سمجھتا ہے نا کہ ہاں شاید معافی ہو چکی ہے، لیکن دیکھیں کچھ گناہ ہوتے ہیں کہ ان کا اثر تو رہتا ہے، تو ان کے لیے یہ تاکید یہاں پر کی جا رہی ہے کہ نہیں، جب چھپا دیا اللہ نے، ختم کر دیا اس چیز کو اور بہت زیادہ اس کو چھپا دیا، تو اس کا اثر بھی نہیں آئے گا تمہاری زندگیوں پر۔ کیوں یہ سوچتے ہو کہ 10 سال پرانا کیا گناہ اس کی سزا آج مل رہی ہے؟ بھائی کتنی بار توبہ کر چکے ہو، کتنی بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ چکے ہو، لیکن معافی خالص ہونی چاہیے، توبہ خالص ہونی چاہیے، دوبارہ نہیں پلٹنا اس گناہ کی طرف۔ ہاں حدیث میں، صحیح مسلم کی حدیث سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان ایک گناہ میں اس طرح پڑ جاتا ہے کہ وہ ریپیٹ کرتا ہے اس گناہ کو، لیکن بار بار سچی توبہ کرتا ہے، توبہ اس کی خالص ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر بار معاف فرماتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کے گناہ کی طرف جانا یہ خطرناک بات ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو غفور، غفرہ اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی پردہ ڈال دیتا ہے، اور الغفور مبالغے کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ پہ پردہ ڈال دے گا تمہارے۔ اور پھر الرحیم، رحم سے مبالغے کا صیغہ ہے، اور یہ کہ وہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ۔ اللہ اکبر، یعنی ریجوائس، خوش ہو جاؤ، گناہ کی معافی جب ہو گئی تو اب نعمتیں ملیں گی تمہیں،
لیکن انسان نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے, اتنا نیگیٹو کر لیتا ہے کہ کوئی نعمت مل بھی رہی ہوتی ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اسی ڈپریشن میں رہتا ہے, میرا گناہ نہیں معاف ہوا, میرا گناہ نہیں معاف ہوا, نعمتوں کی طرف, رحمتوں کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا. اللہ گارنٹی دے رہا ہے. امام الرازی کہتے ہیں کہ الغفور کے بعد الرحیم جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا, یہ مغفرت کے بعد مزید رحمت کے نتیجے میں عطا ہونے والی نعمتوں کی طرف اشارہ ہے. اس کی مثال بھی دی امام الرازی کہ مثلاً کوئی شخص کسی چور کو چوری کرتے ہوئے پکڑ لیتا ہے, اب وہ اسے سزا دے یا دلوا سکتا ہے, مگر وہ اس کی منتوں اور آئندہ ایسا نہ کرنے کے وعدے کی وجہ سے اس کی چوری پر پردہ ڈال دیتا اور کسی کو اس کی اطلاع نہیں دیتا. یہ مغفرت ہے. پھر وہ اس کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے اسے کچھ رقم دے کر کاروبار میں کھڑا کر دیتا ہے. یہ اس پر رحم ہے. اللہ مغفرت کیا ہے کہ اس کی چوری چھپا لی, رحمت کیا ہے کہ اس کو کچھ رقم دے دی کہ اپنا کاروبار کرو اور چوری سے نکلو. سبحان اللہ. خوش ہو جائیں, اللہ تعالیٰ گناہ بھی معاف فرمائے گا, پردہ بھی ڈالے گا اور آپ کو انیبل کرے گا کہ آپ گناہ سے انشاءاللہ تعالیٰ نکلیں اگر توبہ خالص ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کے بندے گناہوں سے نکلیں. اور آخری بات, الغفور الرحیم, اس میں جو ال کا صیغہ ہے جو ڈیفینیٹ ناؤن ہے, ال کا صیغہ آپ کو پتہ ہے پرفیکشن کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے علاوہ نہ کوئی الغفور ہے نہ کوئی الرحیم ہے, یعنی I am the one جو تیرا گناہ اصل میں چھپا سکتا ہے, اس لیے مجھے سے مانگ, مجھے سے امید لگا. تو brothers and sisters, rejoice, be happy کہ this is our Lord جو اتنا رحمان ہے, اتنا رحیم ہے, گناہوں پہ پردہ ڈالنے والا ہے. اور جب اس نے معاف کر دیا تو ریسٹ اشورڈ اس گناہ کی نحوست, اس گناہ کا شر آپ پر نہیں آئے گا. ایک دعا بھی سکھا دیتا ہوں, اللہم انی اعوذ بک من شر ما عملت ومن شر ما لم اعمل. یہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں اس گناہ کے شر سے پناہ مانگتا ہوں, اس عمل کے شر سے اور اس کے آنے والے بعد کے آنے والے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میں نے گناہ کیا. یہ دعا بھی بہت کریں, اللہ تعالیٰ کی امید سے مایوس نہ ہو. میں چاہوں گا کہ ہم سارے بھائی ایک ایک آیا آپ لوگ بھی ذرا تھوڑا سا ذہن لڑا لیں. جو دیکھیں قرآن از دی ڈائریکٹ میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ایک ایسی آیا جو سیدھا آپ کے دل میں جاتی ہے اور جس میں نا آپ کو جو بار بار آپ کو بڑا ہیلپ کرتی ہے اللہ کا ایز اے میسج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اگر میں پرسنلی آپ کو بتاؤں تو یہ جو سورہ طلاق کی آیا نا, اس نے مجھے ڈیورنگ دا لاسٹ 10 ایئرز اتنا ہیلپ کیا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. دیکھیں اس میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک کنڈیشن بتاتا ہے, اور وہ کنڈیشن بھی آؤٹ آف لو ہے کہ ساری دنیا سے تو کانشیس تم ہو, محبت کی ہوئی ہے, دل لگایا ہوا ہے, میرے سے کانشیس ہو کے دیکھو, میرے سے دل لگا کے دیکھو. تقویٰ کا یہی مطلب ہے, بی کانشیس آف می. تو یہ کنڈیشن ہے. یجعل لہ مخرجا, یہ ریزلٹ ہے کہ میں راستے کھول دوں گا. کوئی مصیبت آئی ہے, پریشانی ہوئی ہے, آئی ول کریٹ ویز. اور یہاں نہیں رکے اللہ, ایکسٹرا ہے, اس سے بھی ایکسٹرا ہے. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دوں گا کہ تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا. تو دس ان اے نٹ شیل ٹو می از اسلام. نمبر 1 کنڈیشن, nothing comes without a condition, but this condition is amazing. یہ وہ کنڈیشن ہے جو آپ کو فری کر دے گی, امپاور کر دے گی. دیٹس دی کنڈیشن. اس کے بعد اس کنڈیشن کا ریزلٹ ہے, ایک پرومس ہے, اور پرومس کے بعد ایکسٹرا بھی ہے کہ احسان کے لیول پہ جا کے اللہ سے زیادہ احسان کرنے والا کون ہے. تو سبحان اللہ, اس نے اتنا مجھے ہیلپ کیا تھرو آؤٹ لائف اس آیا نے. اللہ تعالیٰ ہمیں بس استقامت دے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے. واٹ اباؤٹ یو گائز؟ پہلے میں آپ نے اس آیت جو آپ نے آیت پڑھی ہے ماشاءاللہ, اس میں آپ نے نوٹ کیا کہ ہم لوگ جب فار ایگزامپل قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم لوگ نا اس کو بالکل ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک اسٹوری بک ہے اور ٹھیک ہے یہ اٹس ناٹ فار می, اٹس فار سم ون ایلس, اور وہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں یار ہمیں قرآن اثر نہیں کر رہا, ہمارے پہ قرآن کے اوپر امپیکٹ نہیں ہو رہا. دیکھیں اللہ تعالیٰ اسباب کے نا پابند نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ ٹریپ ہو گئے ہیں نا اینڈ دیٹ بلڈنگ از گوئنگ ٹو کلیپس اور کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا, اللہ تعالیٰ وہ دروازے توڑ کے بھی آپ کو وہاں سے نکال سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہم جب اللہ سے دعا کرتے ہیں نا, ہم اپنے مائنڈ کی چھوٹا جو ہماری اپنی چھوٹی سوچ ہے نا اس کو مائنڈ میں رکھتے ہیں کہ جی یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ مجھے فار ایگزامپل ایک بہت بڑی گاڑی دے دے, پھر ساتھ سوچ رہے ہوتے ہیں یار میرے پاس تو بینک بیلنس ہی نہیں ہے, مجھے تو پتہ نہیں کیسے ملے گی یہ چیز. تو وائل وی آر اسٹڈینگ قرآن ہمیں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہیں, اللہ کی صفات کیا ہیں, اور اللہ تعالیٰ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو دیٹ از ویری ویل کہ آپ نے جو آیت بتائی ہے
اللہ فائنڈز ویز, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے بناتے ہیں. یو ہیو ٹو بی اگین ٹرو ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اچھا علی بھائی, آپ نے یہ جو آیت مینشن کی ہے نا, میں تھوڑا سا اس کا ایک تھوڑا سا اور پرسپیکٹو بھی نا آڈینس کو سمجھانا چاہوں گا. اکثر ہم سمجھتے ہیں کہ ایگزٹ وے یا اللہ کوئی راستہ نکال دے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں سولوشن مل جائے. دس از ناٹ آلویز دا کیس. بالکل دس از ناٹ آلویز دا کیس. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوچنے کا زاویہ ہی بدل دے. مثلاً فار ایگزامپل, آپ نے یہ آیت شروع کیسی ہوتی ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, کہ جو اللہ سے ڈر گیا, اللہ سے تقوی اختیار کر دیا, اللہ اس کے لیے ایگزٹ وے نکال دے گا. میں اس آیت کو ایک حدیث کے ساتھ جوڑوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری دعا ہے, لمبی دعا ہے, اس کا شروع والا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. کیا مطلب؟ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ کو آپ کہہ رہے ہیں اللہم اقسم لنا من خشیتک, ہمیں تقسیم کر دے اپنی خشیت, اپنا خوف, ما تحول به بیننا و بین معاصیک, اور وہ خوف حائل ہو جائے ہمارے اور آپ کی نافرمانی کے درمیان. ٹھیک ہے. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ, اور ایسی اطاعت دے دے جو کہ ہمیں پہنچا دے جنت تک. اچھا, اب تیسرا حصہ دیکھیں دعا کا, وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, اور ایسا یقین عطا کر دے جو کہ دنیا کی مصائب کو آسان کر دے. اچھا, اب یہاں پہ ذرا رک کے ہم ایک ایک پوائنٹ لے کے چلتے ہیں. پہلی بات یہ ہے, اس دعا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ الفاظ نہیں بتایا کہ وہ مصیبت یا وہ پریشانی دور ہو جائے. حالانکہ آپ یہ مانگ سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ ہمیں پتہ یہ لگ رہا ہے جب اللہ سے ڈر ہو, اللہ کا تقوی ہو, تو پھر اللہ اس کا ایک گفٹ یقین کے نتیجے میں دیتے ہیں, جس یقین سے آپ کا فریم ورک اللہ شفٹ کر دیتے ہیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا, کہ اے اللہ جو دنیا کی مصیبتیں ہیں ان کو آسان کر دے ہم پہ. یہ جو آپ نے ایکسیپٹنس کی بات کی ہے نا, کہ اللہ تعالیٰ وہ فریم ورک چینج کر دیتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار, یہ آزمائش اگر ہم پہ آئی ہے تو فار اے گریٹر گڈ. فار دا سیم ریزن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن جب صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نواز رہے ہوں گے تو لوگ دیکھ کے خواہش کریں گے کہ دنیا کے اندر غالباً ہمیں چھریوں سے یا کینچی سے کاٹا جا رہا ہوتا. تو یہ ذہن بھی رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فریم ورک کو ہم سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس اپنی تربیت سے گزارنا چاہتے ہیں. سو ناٹ ایوری ٹائم ول ڈیفیکلٹی بی اریز, کیونکہ دیکھیں مشکل چلی گئی تو پھر اللہ کے ساتھ لا نہیں لگتی. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا, اللہ کے سامنے ہماری ساری ٹائم لائن ہے, پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ میرا بندہ یا بندی جو بہت آزمائشوں سے گزری ہے, یہ جنت میں کیا مزے کر رہے ہوں گے. صحیح بات ہے. تو دیکھیں نا, یہ ہمیں نہیں نظر آ رہا ہے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ نظر آ رہا ہے. تو اس لیے ہر حال میں اللہ کا شکر. میں نا اسکول میں, سوری ایک بات مجھے یاد آ گئی, ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا, او لیول آپ کو پتا 40 ایم سی کیوز ہوتے ہیں. اچھا, اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ بچوں نے نا کویسچن پیپر کے اوپر مارک نہیں کرنا ہوتا, وہ الگ ایم سی کیو گریڈ شیٹ دی ہوتی ہے ساتھ. اچھا, ایک دفعہ اس طرح ہوا, ایک بچہ اسکول کے انٹرنل ایگزامس تھے, اس نے ایم سی کیو اس کو نا سالو کر دیا کویسچن پیپر پہ, اور گریڈ کے لیے اس نے کہا جی میں اینڈ پہ کروں گا, ٹائم ختم ہو گیا. میرے ساتھ لڑے, سر پلیز. میں نے کہا بچے جی میں آپ کو نہیں فل کرنے دوں گا. میں نے کہا آپ سے, اب وہ کہتے سر پلیز دے دیں, آپ اللہ کا واسطہ ہے, آپ کیوں میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. اس کو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ یہ ظلم اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ابھی میں نے کر دیا نا, پھر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے ایگزام کے اندر. اور آپ یقین کریں میری پڑھانے کی ہسٹری میں ایک ایگزامپل ہے جہاں پہ ایک شہزادہ چھوڑ آیا تھا کیمبرج کے ایگزام کے اندر بھی. اچھا, تو دیکھیں یہ اللہ کی تربیت کی بھی یہی طریقے ہیں نا. اور ڈسپلنری لو جو آپ نے کہا, جیسے باپ کا ایک لو ہوتا ہے, باپ بچوں کو ڈسپلن کرتا ہے. ڈسپلنری لو, علی بھائی, باپ فار ایگزامپل اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا تاکہ آڈینس ریلیٹ کر سکے کہ چھوٹا بچہ ہے, اس کی عقل کتنی سی ہے. ہمارے ایک باپ کے سامنے اس کی عقل تو کچھ بھی نہیں ہے نا. وہ باپ کو پتا ہے کہ فار ایگزامپل اس وال کے پیچھے کوئی ایک بہت ڈینجرس کوئی اینیمل ہے, اور اس کو میں اگر باہر چھوڑ دوں گا تو وہ اس کو نقصان پہنچا دے گا. بچہ ضد لگاتا ہے, نہیں 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 بابا میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے. بابا روکتے ہیں, بچہ فیلز کہ یار یہ میرا باپ بہت ظالم ہے, میرا باپ مجھے جانے نہیں دے رہا, میری مرضی کا کام کرنے نہیں دے رہا. اس کے برعکس اللہ کے لیے تو مثل الاعلی ہے نا. اللہ تعالیٰ کی جو وزڈم ہے اور دنیا میں سب سے بہترین جو عقل مند ترین انسان ہے,
اس کی عقل کا کوئی موازنہ ہی نہیں ہو سکتا. اس طرح آپ نے کہا نا اللہ نوز دا فیوچر ایز ویل. اگر اللہ تعالیٰ فار ایگزامپل ہمیں جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے مسلسل مانگ رہے ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نوز کہ اگر میں اس کو اپنے بندوں کو دے دوں گا تو اس کی وجہ سے یہ جہنم میں گر سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے وہ چیز روک لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے میرے پہ بہت ظلم کیا. اللہ از ناٹ یور اینیمی. یہ ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں تھاٹس کہاں سے آتی ہیں؟ شیطان کی طرف سے. ہو از دا ریئل اینیمی. ہمیں آپ نے نوٹ کیا علی بھائی, ہمیں شیطان یہ پرسیو کراتا ہے کہ اللہ از یور اینیمی, آئی ایم یور فرینڈ, اور یہ الٹا کام کر دیا اس نے. بالکل وی نیڈ ٹو لرن. اللہ نے نا آنسر کیا ہے اسی چیز. یہ عبد العلیم کہہ رہا ہے نا, یہ ایگزیکٹلی ایک آیت کی عکاسی ہے سورہ ملک کے اندر. اللہ کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ تو اللطیف اور الخبیر. یعنی اللہ کا لفظ جو ہے نا وہ ایکسٹریم وزڈم پر مبنی ہے. ڈسپلن, وزڈم, وہ سارے ایٹریبیوٹس. سبحان اللہ.